میں اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے بھی اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ اپنے گھر کی فکر کیجئے، اپنی بچیوں کی فکر کیجئے، اپنے بچوں کی فکر کیجئے، خود بھی نمازی بن جائیے اور اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو بھی نمازی بنا لیجئے۔ اگر چاہتے ہو ہم قبر میں چلے جائیں، ہماری قبر ٹھنڈی ہو جائے، ہماری قبر پر اللہ کی رحمتیں برسے، تو پھر اپنی اولاد کی تربیت قرآن و حدیث پر کر دیجئے۔ بچہ انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، MBBS کر لیا، بڑے عہدے پر فائز ہو گیا، آگے باپ کی میت پڑی ہے، بہن کی میت پڑی ہے، ماں کی میت پڑی ہے، لیکن پیچھے گونگا بن کے کھڑا ہے، دعاؤں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میں نے اپنے باپ کو آخری منزل پر رخصت کرنے جا رہا ہوں، میں اپنے باپ کو کن الفاظ پر رخصت کروں؟ میں آج سوچوں، میں آج فکر کروں اپنی، کیا مجھے نماز صحیح طریقے سے آ رہی ہے؟ کیا میں نماز جنازے کی مکمل دعائیں مجھے یاد ہیں؟ نہیں یاد تو فکر کرنی چاہیے۔ دنیا کے حساب، دنیا کے معاملات پر انسان بڑی محنت کرتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے، لیکن نہیں کوشش کرتا تو اسلام کی دین کی کوشش نہیں کرتا۔ لیکن میں اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے میں التجا کرتا ہوں کہ یہ رمضان ہمیں حیا سکھانے کے لیے آتا ہے، یہ رمضان ہمیں حیا کا سبق دیتا ہے، آنکھوں میں حیا پیدا کرنا ہے، اپنے دل میں حیا پیدا کرنا ہے۔ جو میری مائیں بہنیں پردے سے، باپ پر بے پردہ ہے، گلیوں میں نکلتی ہے، بازاروں میں نکلتی ہے، ہمسایوں سے پردے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے محترم عزیز بھائیو، سب سے بڑھ کر اپنے پردے کی فکر کیجئے۔ وہ نبینا صحابی اللہ کے نبی کے گھر میں آیا، صحابیات موجود تھی، پردہ نہ کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ صحابی عبداللہ ابن مکتوم جو نبینا صحابی تھے، آنکھوں سے بہرے تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن آپ نے ان کو دیکھ کے پردہ کیوں نہیں کیا؟ وہ کہنے لگی، اللہ کے نبی وہ تو نبینے تھے، وہ ہمیں کیوں دیکھ رہے تھے؟ کہاں دیکھ رہے تھے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ تو نبینے تھے، آپ نبینے تو نہیں تھے۔ اپنے پردے کی فکر کیجئے۔ اگر باپ کہ زیر کفالت 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں ہیں، وہ اپنے بیٹیوں کے پردے کے بارے میں فکر مند رہے۔ یہ رمضان ہمیں حیا کا سبق سکھلانے کے بعد یہ رمضان ہمیں تقوی کا سبق دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، جس بندے کے دل میں تقوی پیدا ہو گیا، اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، حلال و حرام کی تمیز پیدا ہو گئی، میں سمجھتا ہوں وہ دنیا کا ولی ترین انسان ہے۔ آج بندہ ہر اپنے معاملات کی وجہ سے پریشان ہے، روزی روٹی کی وجہ سے پریشان ہے، اپنے رشتہ داروں کے وجہ سے پریشان ہے، ہر کام اس کو مشکل نظر آتا ہے۔ تو مالک کائنات نے اس کا حل قرآن میں بتلایا ہے۔ ڈپریشن کا مریض ہے، میرے محترم بھائی، اس کا حل قرآن میں ہے۔ بی پی کا مسئلہ ہے، اس کا حل قرآن میں ہے۔ کوئی بڑے سے بڑی مرض میں انسان مبتلا ہے، اللہ نے اس کا حل قرآن میں بتلایا ہے۔ مالک کائنات فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ اپنے دل میں تقوی اختیار کر لیتا ہے، اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لیتا ہے، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر لیتا ہے، اپنے دل میں حلال و حرام کی تمیز پیدا کر لیتا ہے، مالک کائنات کیا فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، دنیا کے جتنے بھی بڑے مشکل ترین حالات ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو اس حالات میں سے فوراً آہستگی کے ساتھ، آرام کے ساتھ نکال دیتا ہے۔ تو پھر ہم کہاں بھاگے پھرتے ہیں؟ ہماری زندگی مشکل کیوں بنی ہوئی ہے؟ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ فرماتے ہیں اپنے دل میں میرا ڈر پیدا کر، اپنے دل میں میرا خوف پیدا کر، اپنے دل میں حلال و حرام کی تمیز پیدا کر، تیرے حالات جتنے مرضی مشکل حالات ہو، مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، میں تیرے سارے حالات آسان فرما دوں گا۔ تو ہم اپنے حالات آسان کرانے کے لیے کبھی کہاں پہنچتے ہیں، کبھی کہاں بھاگتے ہیں، کبھی کہاں جاتے ہیں، لیکن رب کے قرآن نے حالات کا سارے کا سارا پس منظر بیان کر دیا۔ جو بندہ روزی کی وجہ سے پریشان ہے، جو بندہ اپنے حالات کی وجہ سے پریشان ہے،
ایک وقت کی روٹی سے پریشان ہے، اللہ نے اس کا حال بھی قرآن میں بتلا دیا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو بندہ میرا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے، اپنے دل میں میرا خوف پیدا کر لیتا ہے، اپنے دل میں للہیت پیدا کر لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں اس بندے کو وہاں سے رزق دوں گا بندے کے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ رمضان ہماری تربیت کرتا ہے، یہ رمضان کا مقصود ہے۔ رمضان کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ صبح سحری کر لی، شام افطاری کر لی، صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہے، ساری گرمی کا روزہ، شدت کی گرمی کی پیاس برداشت کرتا رہے، اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ اس چیز کا نام ہے، روزہ رکھنے کے بعد اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرنی ہے، روزہ رکھنے کے بعد اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنا ہے، روزہ رکھنے کے بعد اپنے کانوں کا صحیح استعمال کرنا ہے، روزہ رکھنے کے بعد اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا ہے۔ جس طرح بندہ کھانے پینے سے رکا رہتا ہے، اسی طرح انسان اپنی پوری کی پوری باڈی، پورے کا پورا جسم حلال و حرام سے بچا کے رکھنا چاہیے۔ آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، دل کا بھی روزہ ہوتا ہے، ناک کا بھی روزہ ہوتا ہے، پورے کا پورا جسم انسان روزے میں ڈوبا ہوتا ہے، لیکن ایک چیز کی بھی گستاخی کر لی روزہ رکھنے کے بعد انسان کا روزہ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ رمضان میں انسان کے پاس وقت بہت زیادہ ہوتا ہے، فارغ وقت بہت زیادہ ملتا ہے، لیکن فارغ وقت میں فضول یا سے کام نہیں لینا۔ فارغ وقت ہے کوئی ڈرامہ دیکھ کے ٹائم پاس کر لیتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد فارغ وقت ملا کوئی لمبی فلم لگا کے بیٹھ گئے، 1 گھنٹہ 2-3 گھنٹے کی فلم دیکھی، ٹائم پاس ہو گیا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ رمضان کا فائدہ نہیں ہے، یہ رمضان ہماری یہ تربیت نہیں کرنا چاہتا۔ رمضان ہماری یہ تربیت کرنا چاہتا ہے کہ جس طرح اللہ کو مقصود ہے، پیارے پیغمبر کو تمہاری زندگی مقصود ہے، اس طرح بنانا ہے۔ اور آخری بات، رمضان اور قرآن کا آپس میں بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ جس طرح رمضان قیامت والے دن بندے کی سفارش کرے گا، اسی طرح یہ قرآن بھی بندے کی سفارش کرے گا۔ 1,24,000 انبیاء آئے، جس نبی پر جو بھی کتاب نازل ہوئی، جس نبی پر جو بھی صحیفہ نازل ہوا، وہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ یہ پاک کتاب قرآن مجید، یہ بھی رمضان مبارک کے مہینے میں نازل ہوئی ہے۔ اس کو بہت زیادہ پڑھنا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے، اس کو سیکھنا ہے، ترجمے کے ساتھ سیکھنا ہے، تفسیر کے ساتھ سیکھنا ہے۔ میرے محترم عزیز بھائیوں، آپ کی ہی مسجد میں صبح فجر کے نماز بعد یہ ترجمے کے ساتھ درس ہوتا ہے۔ میرے محترم عزیز بھائیوں، فجر کے وقت آپ نے لازمی اس مسجد میں نماز ادا کرنی ہے، تاکہ آپ کو ترجمہ سمجھ آئے کہ اللہ کا پیغام ہمارے نام کیا ہے۔ قیامت والے دن کو ہیلا بہانہ نہیں چلے گا کہ میری عمر زیادہ ہو گئی تھی، میری زبان موٹی ہو گئی تھی، میں پڑھ نہیں سکتا تھا، میری زبان نہیں چلتی تھی۔ یہ کوئی عذر نہیں ہے، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ میری زبان موٹی ہے، میں تلفظ کے ساتھ نہیں ادا کر سکتا۔ وہ کون سے صحابہ تھے جو 55 میں ہی اسلام میں آئے تھے؟ نہیں، کسی کی 50 سالہ زندگی تھی، کسی کی 70 سالہ عمر تھی، کسی کی 40 سالہ عمر تھی، اسلام میں داخل ہوئے، کلمہ پڑھا۔ میرے محترم بھائیوں، انہوں نے قرآن سیکھا، قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا، تفسیر کو سیکھا، ترجمے کو سیکھا، اور وقت کے بہت بڑے محدث بن گئے تھے۔ ہمارے ہاں کون سی چیز آڑے ہے؟ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میری زبان چلتی نہیں ہے، سب سے بڑا وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ کوشش کرو، دنیا کے معاملے میں بڑی کوشش ہوتی ہے، بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن میں کوشش کرو، پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ آج کو ہمارا دوست کو باہر بیٹھ کو میسج کرے، وہ انگلش میں میسج ہو یا کسی اور زبان میں ہو، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے، خود نہ پڑھ سکے اپنے کسی دوست کے پاس جاتے ہیں، کسی ٹیچر کے پاس جاتے ہیں، یار میسج پڑھ کے دکھاؤ، یہ سناؤ، یہ کیا میرا دوست کہنا چاہتا ہے۔ کوئی اہم پیغام آیا ہو، ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں میرا دوست ناراض نہ ہو جائے کہ اس نے مجھ سے میسج بھیجا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ نے بھی ہمیں پیغام بھیجا ہے، اللہ نے بھی میسج بھیجا ہے، اللہ نے بھی ہمارے پاس کوئی میسج فارورڈ کیا ہے، ہم نہ سمجھ سکے، ہم نہ پڑھ سکے، ہم نہ عمل کر سکے، قیامت والے دن یہ کوئی ہیلا بہانہ نہیں چلے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں رمضان سے زیادہ
तरबियत हासिल करने की कोशिश करें। अपने आप की जो गलतियां हैं, कोताहियां हैं, जो साबिक़ा 11 महीने हम रूटीन के मुताबिक करते आए, इस रमज़ान के महीने में अपनी हालत को दुरुस्त कर लें और इस रमज़ान में अपनी हालत को पुख्ता कर लें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अक़ूल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइर।